اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البلد مکی سورہ ہے۔ ترتیب میں اس کا نمبر 90 اور صرف 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم، لا نہیں، یہ اس وقت لا کا استعمال شروع میں ہوتا ہے جب معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی بات کہی جا رہی ہو تو اس کی تردید کر کے کوئی بات کہنا ہو۔ لا نہیں، اقسم، اقسما یقسم اقسامن، اردو کا کلمہ قسم کھانا۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، یقسم وہ قسم کھاتا ہے، تقسم تم قسم کھاتے ہو، اور نقسم ہم قسم کھاتے ہیں۔ یہ یا تا الف اور نون تو لگ گیا ہے مضارع کی علامت کے طور پر، باقی تو اردو کا کلمہ قسم ہے۔ نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، بے کے متعلق ھذا، یہ اس میں اشارہ ہے۔ مذکر کے لیے ھذا کہتے ہیں اور مؤنث کے لیے ھذہ۔ لا اقسم بہذا البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، ہم بھی اردو زبان میں کہتے ہیں بلدیہ لاہور، یہ بلدیہ کا کلمہ بھی یہی کلمہ ہے بلد سے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، بہذا البلد، اس شہر کے متعلق میں قسم کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ اور انت، تو ایک مذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنْتَ، اور آپ، حِلٌّ، حلّا یا حلو کہتے ہیں حلال کر لینا، مباح کر لینا، جائز کر لینا۔ انت حل بہذا البلد، بہذا یہاں با کے معنی میں ہے، ھذا اس میں، البلد اس شہر میں آپ کو تو حلال کر لیا گیا ہے۔ یعنی اس شہر میں جنگل کے جانوروں تک کو اور پتے تک کو توڑنا یہ حرام سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو کوڑے مارتے ہیں، آپ کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہوا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَوَالِدٍ، وہ آ گیا، ویسے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اسم آ گیا، والدن، اسم آ جائے اور اس کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کا ترجمہ واو کا قسم کرتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں والدن، والد کی، وما والد، اور جو اس نے پیدا کیا، مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے پیدا ہونے والی ساری کی ساری اولاد۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد لام یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے۔ لقد یقیناً خلقنا، خلقہ اس نے تخلیق کیا، اور خلقتو
میں نے تخلیق کیا، اور خلقنا ہم نے تخلیق کیا۔ اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کا جملہ استعمال کر رہے ہیں، ہم نے تخلیق کیا۔ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق کیا، ایک انسان نہیں، سارے کے سارے انسان اللہ کی تخلیق ہے۔ اس لیے الف لام برائے جنس آ گیا ہے، اس کے مرد بھی اور اس کے عورتیں بھی، سارے کے سارے اللہ نے تخلیق کی ہیں، اس لیے کلمہ الانسان آیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، فی تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، میں، کبد، یہ کبد جو ہے ایک تو جگر کو کہتے ہیں، لیکن جب کبدا یکبدو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہے جگر کی تکلیف کا ہونا۔ لیکن یہ جو کہا گیا ہے فی کبد، یعنی مطلقاً جو اس طرح کہا گیا ہے تو اس کا مطلب جس طرح جگر بیمار ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تو مشکل میں پڑ جاتا ہے آدمی، انسان کو ہم نے مشقت میں ہی پیدا کیا ہے، پیٹ میں ہو تو پتہ نہیں کب مر جائے، دنیا میں آئے تو آتے ہوئے کب مر جائے، یہ ہم ہی بچا کے لے آتے، پھر لمحہ لمحہ اس کا زندگی کا مرنے تک کے لیے امتحانات ہیں، عیش کرنے نہیں آیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، ساری زندگی اس نے مشقت کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے کہ رب راضی ہو رہے، پیدا ہی اس لیے کیا۔ جو لوگ عیش تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا آرام ملا، آرام کی جگہ نہیں، امتحان گاہ۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ، یحسبو سے پہلے ایک الف کا اضافہ ہوا، تو ہم نے پڑھا تھا کبھی الف آتا ہے امر کے لیے تو اس کی نشانی آخری حرف کے اوپر جزم آتی ہے، کبھی میں کے لیے آتا ہے مضارع کی علامت میں، لیکن یہاں مضارع کی علامت لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک آیا ہے تو اس سے مراد استفہام ہوتا ہے، کیا کے معنی میں، کیا، یحسب، یہ جو کلمہ ہے حسبہ، یہ دو طرح آتا ہے، ایک ہے حسبہ یحسبو، ناصرہ ینصرو، شمار کرنا، اردو میں نہیں کہتے حساب کرنا، گننا، یہ اس معنی میں آتا ہے، لیکن یہ حسبہ یحسبو آئے تو خیال کرنا، گمان کرنا، سوچنا، یہ معنی بن جاتے ہیں۔ حسبہ یحسبو حساباً یا حسباناً، خیال کرنا، سوچنا، گمان کرنا۔ یحسبو، کیا وہ سوچتا ہے، کیا وہ انسان سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، ان کے، لن، لا، لم، لن، لیسا، ما نافیہ، یہ سارے نفی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لن صرف مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، لم ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے، یہاں کلمہ لن آ گیا، ان کے، لن نہیں، یا قدیرہ، یہ بھی ویسے تو قدرت کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی دو طرح آتا ہے، ایک ہے قدرہ یقدرو قدرن، اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا، یہ معنی ہوتے ہیں، لیکن کبھی آتا ہے قدرہ یقدرو قدرتاً، جب اس کا اسم اور مصدر قدرتاً آئے گا اس سے مراد قابو یافتہ ہو، قدرت رکھنا۔ ان لن یقدر علیہ احد، ان کے، لن نہیں، یقدر کہ وہ قدرت نہیں رکھتا، نہیں رکھے گا، علیہ اس پر،
یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھے گا، علیہ اس پر احد کوئی بھی. کیسے سوچ لیا اس نے؟ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ ان لن یقدر علیہ احد، کوئی ایک بھی اس کے اوپر قدرت نہیں پا سکے گا. اس کا دماغ یہ ہوتا ہے. یقولو، قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اہلکتو، ہلاکا وہ ہلاک ہوا. لیکن باب افعال میں کہتے ہیں اہلکا یخلقو، اہلکا اس نے ہلاک کیا، اور اہلکتو میں نے ہلاک کیا، اہلکتا تو نے ہلاک کیا، اہلکتی تو ایک مونس نے ہلاک کیا، اہلکت اس سے ایک مونس نے ہلاک کیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا. یقولو اہلکتو تو وہ کہتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا ہے، مالن مال کو، وہ جیسا بھی مال تھا ہم نے ہلاک کر دیا. لوبدن، وہ جو مال ہلاک کیا کس طرح کیا ہے؟ لوبدن ڈھیروں، ہم نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا. لبدتن کی جمع ہے لوبادہ. لبدتن جمع ہے اس کی لبدن. تہ بتہ جمی ہوئی، ڈھیروں. جہاں اس طرح ہم کسی چیز کا ڈھیر لگا دیں، کہ میں نے مال کو، ڈھیروں مال میں نے ہلاک کر دیا. یہ نہیں کہا کہ میں خرچ کیا، خرچ کسی جگہ پہ کرتے. یقول اہلکت مال اللبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. یحسب ان لم یراہ احد، کیا حسبا یحسب، سمع یسمع، کیا وہ گمان کرتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، ان کے لم، پہلے لن آیا تھا وہ مستقبل میں نفی کے لیے، یہ مضارع سے پہلے ہی آتا ہے لیکن لم ماضی میں نفی کرتا ہے. یہ ہم نے بارہا پڑھا. اور اگر واو درمیان میں آ جائے تو اس کو حذف کر دیتا ہے. اب یرا کے آخر پہ چھوٹی یہ ہونی چاہیے تھی اور وہ واول ہے، لم کی وجہ سے وہ حذف ہو گئی. لم نہ بھی ہوتا ہو کی وجہ سے بھی اس نے حذف ہو جانا تھا. ان لم یراہو، ہو اس کو، ایحسب ان لم یراہو، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا. را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. ان لم یرا، لم نے ماضی کر دیا، اس کو نہیں دیکھا، احدن کسی نے، ایک نے بھی نہیں دیکھا، وہ یہ سمجھتا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، لم تو نفی کے لیے آیا نا، مضارع سے پہلے آئے گا، ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے. جعلا اس نے بنایا، یا جالو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تجالو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجالو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نہ جالو ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے. الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، آنا تو چاہیے تھا نہ جالو، لیکن لم کی وجہ سے آخری حرف پہ جزم آتی، اس لیے جزم آ گئی. الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، ماضی میں ترجمہ کریں گے. لہو اس کے لیے، لام کے لیے، ہو اس کے، اس کے لیے، اس کے لیے کیا ہم نے نہیں بنایا، عینین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور یہ نون لگ گیا، یہ نون جمع کی بھی علامت ہوتا ہے، اور یا نون مثنیٰ تثنیہ عدد میں دو ہونے کی بھی علامت ہوتا ہے.
کہیں پر الف، کہیں پر الف نون اور کہیں یا نون کا اضافہ ہو جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں 2 ہونے کی علامت ہے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ جس یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگا وہ جمع کی علامت ہے، اور جس یا نون کے نیچے زیر ہو وہ مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں 2 ہونے کی علامت ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا، واو کے معنی اور لسان کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زبان کے لیے۔ وَلِسَانًا، اور زبان دی، وَشَفَتَيْن، شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتینی یا نون لگ گیا جن نون کے نیچے زیر ہے تو اس کے بعد 2 ہونٹ، زبان بھی دی اور 2 ہونٹ بھی دیے۔ کیا ہم نے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، وَلِسَانًا، اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَهُ، صرف یہ نہیں کہ دیکھنے کے لیے آنکھیں تاکہ اللہ کی آیات کو دیکھے، پڑھے اور اس پر اللہ کا حکم مانے، اس کو زبان دی تاکہ حق بیان کرے، شفتین 2 ہونٹ دیے۔ وَهَدَيْنَهُ، صرف اتنا نہیں کہ آلات دیے بلکہ پیچھے ہدایت بھی دی۔ ہدینا، ہم نے ہدایت دی، ہو اس کو، ہدا یہدی، اور ہدایت دی ہم نے، ہو اس کو، اور ہم نے اس کو ہدایت دی۔ النجدین، نجد کہتے ہیں راستے کو، الف لام خاص کرنے کے لیے النجدین، یہ نون آ گیا جس نون کے نیچے زیر ہو، ہم نے پڑھا کہ وہ تو 2 اس سے مراد ہوئی، ہم نے اس کو ہدایت دی دونوں راستوں کی، اور دونوں نمایاں راستے ہم نے اسے دکھا دیے، ہم نے دونوں راستوں کی اسے ہدایت دے دی، چاہے وہ سیدھے راستے پہ چلے چاہے الٹے راستے پہ چلے۔ نجد ویسے کہتے ہیں بلند اور سخت راستہ، جگہ، اور کہیں نجد کے معنی ہوتے ہیں واضح اور صاف راستہ، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ بھی ہے اور الٹا راستہ بھی ہے، اس لیے کہا ہدینہ النجدین، ہم نے اس کو یعنی انسان کو، الانسان کو دونوں راستوں کی ہدایت دی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس لا نہیں، نفی کے لیے آ گیا۔ اقتحما، یہ کلمہ باب افعال میں سے آیا ہے، ویسے تو کہاما یکہمو، کہومن خود کو مشکل میں ڈالنا کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ کلمہ باب افعال میں سے ہے۔ اقتحما یقتحمو اقتحامن، یعنی اہتمام سے، باب افتعال، اہتمام سے کسی کام کا مشکل میں جگہ پہ گھس جانا، کوئی مشکل کام کرنا اہتمام کر کے۔ فَلَقْتَحَمَ، پس نہیں اس نے اہتمام کر کے کوشش کی، العقبہ، عقبہ کہتے ہیں دشوار گزار راستہ، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے اسے عقبہ کہتے ہیں، جو نیچے جاتا ہے اس کو عقبہ نہیں کہتے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، دشوار گزار کٹھن راستے کے اس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، پیدا تو اسے ہم نے مشقت کے لیے کیا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ اور ماں کیا ہے، ماں کا کلمہ کبھی کیا کے معنوں میں آتا ہے، ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، ماں کبھی جو کے معنی میں آتا ہے، ماں
کبھی کتنا کے معنوں میں آتا ہے. ماں اجملا کا، رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں. ماں احسانہ کا، آپ کتنے اچھے ہیں. ماں کبھی نافیہ آتا ہے نہیں کے معنی میں. ماذا عندک، تمہارے پاس کیا ہے. ما عندی شیئن، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. تو ماں کبھی نفی کے لیے آتا ہے، نہیں ہے. یہاں پر ماں استفہام کے لیے آ گیا. وما ادراک، کاف تو مخاطب کی علامت ہے. تجھے کیا ادراک ہے، تجھے کیا پتہ ہے. یہ کلمہ ادرا یدری درایتن، ادرا پتہ ہونا کا آپ کو، ماں کیا ہے، العقابہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. فکو رقبہ، اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں. فکو، یہ فکا یا فکو کہتے ہیں کوئی بندش ہو، کسی کو باندھا ہو تو اس کو کھول دینا. غلام یا قیدی کو آزاد کرنا. فکو تو آزاد کرنا. رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن کو آزاد کرنا. یعنی غلام کو، قیدی کو آزاد کرانا یہ ایک مشکل گھاٹی ہے. یہ کام کرو. تمہیں اسی کے لیے پیدا کیا گیا، اس مشقت کے لیے پیدا کیا. تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. اسلام آیا اس لیے کہ لوگوں کو آزاد کروا دے، کوئی کسی کا غلام نہ رہے سوائے اللہ کے. کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. او یا اطعام، کسی کو کھانا کھلانا. اطعام یطعم، طعام یطعم کہتے ہیں کھانا کھانے کو. اگر کسی کو کھلانا ہو تو اطعام یطعم، وہ اطعام اس نے کھانا کھلایا، یطعم وہ کھانا کھلاتا ہے یا کھلائے گا. اطعام کسی کو کھانا کھلانا. فی میں یومن اس دن، یعنی کسی دن. زی والے مسغبہ، یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. صغبہ یصغب صغباً، بھوکا ہونا، تھکا ہوا ہونا، دونوں معنوں میں آتا ہے. قحط زدہ ہونا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی کو کھانا کھلانا. یہ کسی کون ہے؟ یتیمن، کسی یتیم کو. ذا مقربہ، کیا زبردست ہے اللہ. ذا ذو زی تو کہتے ہیں نا والے کو. ذا مقربہ، جو قرابت دار ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے. لوگ اگر دیں بھی تو بڑے فنڈ میں دیتے ہیں، نام ہو جائے تو اندر جو گھر کے لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ بہن وہ بھائی، ان کو نہیں پوچھتے. یتیمن ذا مقربہ، میم تو والے کے لیے نا، قرابت والا، قرابت دار. کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلانا. او یا مسکینن، یا وہ مسکین ہو، وہ محتاج ہو. ذا متربہ، ذا ذو زی والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. متربہ، تراب نہیں کہتے مٹی کو، جو کہ مٹی میں لت پت ہو چکا ہو،
غربت کی آخری انتہا کو، خاک نشین جو زمین پر آن پڑا ہو، اس محتاج کو، یعنی یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، اسی ترتیب سے یہ اعلیٰ کام ہے، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، اسے سینے سے لگانا۔ متربہ، مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ ثم، پھر کانا کا مطلب ہونا، من الذین، من سے، الذین جو تمام اشخاص، آمنو یہ سارے کام کرے، لیکن اسے ہونا چاہیے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، غیر اہل ایمان کی یہ بات نہیں ہے۔ کانا من الذین، کانا وہ ہے من الذین، من سے، الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، پھر وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ آمنو، آمانا وہ ایک شخص ایمان لایا، واو جمع کی علامت، ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، تواسا یا تواسی کہتے ہیں باہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا، باہم ایک باب تفاعل ہے نا، تواسا یا تواسی، تواسیون ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو جو وصیت کریں، بالصبری بے کے ساتھ، الصبر صبر کے ساتھ، صبر کی ایک دوسرے کو وہ وصیت بھی کریں، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ تم بھی صبر سے رہو، تم بھی صبر سے رہو، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ وتواصوا صرف خود نہ چھوڑیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ نصیحت کریں۔ وتواصوا اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت کریں، بالمرحمہ بے کے متعلق، مرحمہ یہ اصل کلمہ تو راحمہ ہے، اور مرحمہ راحمہ یرحمو ایک مصدر ہے رحمتاً، اور دوسرا ہے مرحمتاً۔ اسی کلمے کو جسے ہم رحمتاً کہتے ہیں، ترکی زبان میں بھی مرحمہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی مرحم کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ رحم کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، نصیحت کرنا ایک دوسرے کو۔ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے۔ کان من الذین آمنوا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے ہوں، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ہو، وتواصوا بالمرحمہ اور خلق خدا پر رحم کی ایک دوسرے کو تلقین کی ہو، انہیں نصیحت کی، انہیں سمجھایا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک وہ سب لوگ، اس میں اشارہ وہ سب لوگ، اصحاب صاحب کی جمع ہے اصحاب، اصحاب المیمنہ، پہلا کلمہ اصحاب نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں ہم نے پڑھا تھا کا کے کی کا اضافہ کریں گے۔ المیمنہ، میمنہ کہتے ہیں دائیں طرف والوں کو، یمین والوں کو، میمنہ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ والذین، وہ کے معنی اور، الذین جو سب اشخاص، الذی کی یہ جمع ہے، الذی جو ایک شخص، الذین جو تمام اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا۔ کافرا اور واو الف جمع کی علامت ہے، واو الف واو نون یا نون یہ تو جمع کی علامتیں ہیں۔ والذین کفروا
وہ سب اشخاص جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، جنہوں نے حق کو نہ مانا، انکار کر دیا۔ بِآیاتنا، یہ انکار کیا، یہ چھپایا کس کو؟ بِآیاتنا، ہماری آیات کو۔ آیت کی جمع ہے آیات، اور نہ تو ہماری، اللہ نے اپنے لیے پروٹوکول کا کلمہ استعمال کیا۔ بِآیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم، وہ ہیں اصحاب المشعمہ۔ یہ کلمہ شین، الف اور میم سے نکلے گا۔ شعامہ، یشعامو، شعامن، یعنی نحوست میں ڈال دینا۔ اور مشعمہ کا کلمہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو پتہ ہے نحوست کی جگہ، اور اصحاب المشعمہ کے ایک معنی ہوتے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ تو یہاں پہ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشعمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ بائیں بازو والے ہیں، یہ نحوست کی جگہ والے ہیں۔ اس نحوست کی جگہ کی تشریح آگے کر دی، علیہم نار موصدہ، علی پر، ہم ان پر ہے، نارن، ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے آگ، موصدہ، وسدہ یاسدو، وسدن کہتے ہیں جمنا، قائم رہنا، ایسی آگ جو ان پر جم جائے گی اور قائم ہو جائے گی۔ اور جب اوسدہ یوسدو کہتے ہیں اسادن، تو یہ باب افعال ہو گیا، تو بند کر دینا راستہ کسی کا۔ تو یہ آگ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی گئی ہوگی۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بہرحال لمبے ستونوں میں بند ہو یا ان پر جم جائے، قائم ہو جائے، مراد یہ ہے کہ ان پر آگ چھائی ہوگی، وہ آگ کے اندر ہو، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ علیہم نار موصدہ، سورہ بلد میں آخرت کا حوالہ دے کے سمجھا دیا ہے، ہم نے تو تمہیں دونوں رستے بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، اب تم آزاد ہو، چاہے آزاد مرضی والے بن جاؤ، چاہے دشوار گھاٹیوں سے ڈر کر اور ہمارا حکم نہ مانو، اور تم تکذیب کرنے والے بن اور اللہ کا شکر ادا نہ کرو، کفر کر لو۔ ہاں، اگر تم نے اس رستے پہ چلنا ہے تو پھر یہ نیکی کے کام تمہیں کرنے ہوں گے، لوگوں کو آزادیاں بھی دینی ہوں گی اور محتاجوں غریبوں کی مدد بھی کرنا ہوگی، خاک نشینوں کو اٹھانا ہوگا، ورنہ تمہارا شمار اصحاب المشعمہ میں ہو جائے گا اور آگ تم پر چھا جائے گی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام